السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کچھ دن سے آواز تھوڑا بیٹھا ہے، لیکن رفقہ محترم اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے میری ایک اپیل ہے، ایک مؤدبانہ درخواست ہے، خاص طور پہ مسلم ممالک سے، وہاں کی عوام سے، اور خاص طور پہ وہاں کے حاکموں سے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ ایک اپیل، ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں میں، حالات کو دیکھتے ہوئے فلسطین اور غزہ پٹی کے کیا حالات ہے، انسانیت چیخ اٹھی ہے۔ اور اپیل کے ساتھ میں تو یہ کہوں گا، مومن طعنہ نہیں دیتا لیکن تنقید کی تو اجازت ہے، مومن تنقید تو کرتا ہے۔ تنقیدی طور پہ کہوں گا میں یہ کہ میں دراصل خاص طور پہ مسلم ممالک کے حاکموں کو ان کی اوقات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی اوقات کیا تھی ایز اے مسلم حکمراں ہو کے، اور انہوں نے اپنی اوقات کیا بنا دی۔ خاص طور پہ فلسطین اور غزے کے جو ایمان والے ہیں، انسان بھی ہے، انسانیت چیخ اٹھی کہ جو ایسے ممالک جو مسلم نہیں ہیں، غیر مسلم ممالک انسانیت کے ناطے ان کے فیور میں آ گئے، ڈیپوٹیشن جا رہا ہے لے کے، کہہ رہے ہیں، میں اس حدیث کی طرف آپ کو لے جاؤں گا، مسلم آپس میں ایک جسم کے مانند ہے۔ کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسلم آپس میں ایک جسم کے مانند ہے کہ جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، پربھاوت ہوتا ہے۔ کیا اس حدیث کو آپ نہیں مانتے؟ کیا رویہ ہے آپ کے؟ پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، ساری انسانیت کے لیے یہ بھی حدیث ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ بھر پیٹ کھائے۔ اگر ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، ارے میں تو یہاں تک کہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ہمارا دشمن بھی ہو، تب بھی ہمارا ایمان ہم کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ بھوکا رہے اور ہمارے بال بچے بھر پیٹ کھائے۔ یہ نشانہ خاص طور پہ میں ادھر جو ان کے بازو میں ہے، غزوے کے ایجپٹ، مصر، وہاں کے حکمراں پہ نشانہ سادھوں گا، اور وہاں کی عوام سے کہ ارے انسانیت کے لیے ہمارا یہ قاعدہ ہے، اسلام کا یہ قاعدہ ہے، اور جسم کے مانند جو ہے آپ کا بس دیوار کا فرق ہے، بھوکے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، کھانا دانا تیار ہے، آپ ادھر کھانے دانے میں مشغول ہیں، لیکن وہاں پر کھانا دانا بھیج نہیں سکتے آپ۔ ہاں ہم تو تیار ہے بھیجنے کو۔ ارے کیسے پڑوسی ہو تم؟ خاص طور پہ کیسے مسلم پڑوسی ہو تم؟ ارے تمہیں اپنے ایمان والے بھائیوں کی فکر نہیں ہے، ان کے لیے تمہاری آتما اور روح نہیں تڑپتی تو کیا انسانوں کے لیے تڑپیں گے؟ دنیا کے انسان کیا تم پر رحم کھائیں گے؟ تمہاری اوقات تم بتا دے رہے ہو۔ اگر مسلم حاکم اگر اجازت نہیں دیتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، اس کی صفت اگر منافقانہ ہو چکی ہے، پالیسی میٹر میں اگر وہ لپت ہوتا ہے، تو کیا عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ گھس جائیں گے، ہم جنگ کے لیے نہیں گھسیں گے، کھانا دانا دیں گے ہمارے ایمان والے بھائیوں کو؟ ایمان والے بھائی کیا، ہمارے پڑوس میں اگر غیر مسلم بھی رہیں گے ہمارے، تو بھی ہم ان کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔ مست، مگر سوچنے کا مقام ہے، شرم کی بات ہے۔ ہم بڑے گرو سے کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے مسلم ممالک ہے، انسانوں کے لیے دوڑتے ہیں، انسانوں کے لیے دوڑیں گے، اور مسلمانوں کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فطرت ہوتی ہے انسان میں۔ ارے ایک چور بھی ہوتا ہے نا، ارے اگر چور کو بھوکا رکھا جائے
تو اس کے بھی دل میں ہمدردی آتی ہے کہ چور ہے، ایک ڈاکو بھی ہوتا ہے ڈاکو ہے مگر میرا بھائی ہے نا، چوری ہے نا، ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے فطرت میں انسان کے۔ لیکن ایک ایمان والا ہے، ایک سچا ہے، اس کے ساتھ میں، اور وہ بے گناہ لوگ، اور جنگ کے میدان میں بھی کسی کو بھوکا رکھتے نہیں آتا، کسی کو بھوک پیاس سے مار دو، یہ کیا جنگ کا تقاضا ہے؟ لیکن اسرائیل کر رہا ہے وہ، تو تمہارا تقاضا یہ نہیں بنتا۔ پھر قرآن میں یہ بھی مینشن ہے کہ اگر کوئی منکر حدیث ہے نا، کہ اس حدیث کو اگر وہ بولتا کہ ٹھیک ہے میں منکر حدیث ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، ارے بھائی منکر قرآن تو نہیں ہے تو، میں یہ کہوں گا اس سے، وہ کہے گا نہیں میں منکر قرآن تھوڑی نہ ہوں، تو قرآن میں بھی تو مینشن ہے، آیت ہے باقاعدہ، تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرو گا۔ کیا فلسطین کے لوگ، کیا غزہ کے لوگ زمین والے نہیں ہیں؟ انسانیت کے ناطے تم کو رحم نہیں کرنا چاہیے ان پر؟ انہوں نے بھوکے مر جانا چاہیے؟ یہ ایک چیز ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا قرآن میں، ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایمان والوں سے، سارے انسانوں سے تقاضا کر رہے اللہ تعالیٰ، خاص طور پہ ایمان والوں سے، کہ کسی بے گناہ کا قتل مت کرو۔ ارے وہاں پر جو جنگ ہو رہی ہے، معصوم بچے، کیا گناہ کیا اس نے؟ عورتیں کیا گناہ کی انہوں نے؟ بمباری کر کے مارا جا رہا ہے، بھوک سے مارنے کی پالیسی چل رہی ہے، اور اس پالیسی میں پڑوسی ملوث ہے، کوئی پرتدہ نہیں کر رہے ان کو، شرم کی بات ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ، تاکہ ہم کو بھوک کا احساس ہو جائے، بھوک کیا ہوتی، پیاس کیا ہوتی۔ ارے میرے بھائی، جب آیت پر آپ غور و تدبر کریں گے، ان آیت پر، روزے والی آیت پر، تو آپ کو پتہ چلے گا، تاکہ تم میں تقوی کی صفت آ جائے۔ تقوی ہے نا اللہ کا ڈر، اللہ کے ڈر سے کہ اللہ میں فلانا کام کروں گا اگر میں بھوکے کا احساس نہیں کروں گا، اگر میں پیاسے کا احساس نہیں کروں گا۔ بھوک تو ویسی بھی ہم اگر روزہ نہ بھی رکھے تو احساس ہوتا، بھوک کیا چیز ہے، لیکن اس احساس کو نہیں سمجھوں گا، کسی کی ضرورت کو پوری نہیں کروں گا، ہر انسان کی، صرف مسلمان کی نہیں، مسلم رہا تو وہاں تو زیادہ حق بنتا ہمارا، اگر رشتہ دار رہا تو مسلم سے زیادہ رشتہ دار کا حق بنتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو میں سمجھوں گا اللہ تجھ سے ڈر کے کام کروں گا میں۔ تو روزے رکھے جا رہے ہیں بڑی شان سے، آپ کے تمہارے پڑوسی بھوکے ہیں، تم کو احساس تک کی نہیں۔ دعویٰ یہ کہ ہم ایمان والے ہیں، حاکم کا دعویٰ یہ میں مسلم حکمراں ہوں۔ ارے سوچنے کا مقام ہے، سوچتے ہم غور کرتے جب، تو سوچتے کیا ہے، یہ پڑوسی دیش، یہ پڑوسی مسلم ممالک مسلم حکمراں ہے یا منافق مسلم منافق ہے؟ اتنا سپورٹ، اتنا ڈر رہے ہو تم؟ پھر ایسے لوگوں کے لیے، ایسی عوام کے لیے، خاص طور پہ ایسے حاکموں کے لیے، ایسے ایمان کے دعوے داروں کے لیے اللہ نے سورہ المائدہ آیت نمبر 54 میں کیا انسٹرکشن دی؟ چوکن نہ ہو جانا چاہیے، انہوں نے سوچنا چاہیے، اپنے اوقات کو سمجھنا چاہیے کہ جس کرسی پہ تم بیٹھے ہو، جس دیش میں، جس ملک میں تم رہتے ہو، جہاں پر ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہمدردی وابستہ ہے تمہارے پر، اور ساری دنیا کے انسان ایز اے مسلم کر کے آپ کو ایک ہمدردی کی نگاہ سے دیتی ہے کہ یہ انصاف پسند لوگ ہیں۔ اپنی اوقات کو سمجھیے آپ، تمہاری اوقات تو بہت بلند تھی، لیکن تم نے اپنی اوقات کیا بنا دی؟ لوگوں کے نظروں میں سے گر جا رہے لوگ۔ ابھی بھی موقع ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 54 میں فرما رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اے لوگوں جو ایمان والے ہو، ایمان والے سے تقاضا، آج میں مسلم ممالک کے حکمراں، وہاں کی عوام، خاص طور پہ وہاں کے حاکم، ان کو اس آیت کے ذریعے میسج دے رہا ہوں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا تم ایمان والے نہیں ہیں؟ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک حاکم کی کیسا ہونا چاہیے ایک حاکم، خاص طور پہ مسلم حاکم، اگر پھر جائے تم اپنے دین سے، زندگی گزارنے کے طریقے سے۔ میں دھیان لے جاؤں گا ادھر خلیفہ کی طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ایٹیٹیوڈ تھا ان کا، کتنا دھیان رکھتے تھے اپنے عوام کا، اپنی رعایا کا۔ جو پھر جائیں گا تم میں سے اپنے دین سے،
سو ضرور لائیں گا اللہ، بریکٹ میں آیا، ان کی جگہ اگر اپنے دین سے پھر جائے گا نا، اگر حاکم منافقانہ حرکت رکھے گا نا، بے حس ہو جائے گا نا کہ پڑوسی بھوکے ہیں، خاص طور پہ ایمان والے، تو اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا۔ ایسا کو کھڑا کرے گا جو ایمان والے نہیں ہوں گے، ان کو ہٹا دے گا، ان کو کھڑا کر دے گا۔ چوکنا ہو جاؤ، اللہ کا چیلنج ہے، اللہ کی وارننگ ہے یہ۔ ایسی قوم کو اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو جن سے اللہ محبت کرے گا کھڑے کر دے گا، ایسی قوم کو جن سے اللہ محبت کرے گا۔ کیا اللہ فی الحال تم سے محبت کر رہا ہے؟ سوچے ہم دنیا کے سارے مسلمان غور و فکر کریں اس پر، ایسی قوم کو جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ بھی محبت کریں گے اللہ سے۔ کیا تم اللہ سے محبت کر رہے ہو؟ اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہے، اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے جس محبت سے تم نکل چکے ہو۔ محبت کرے گا اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے۔ اللہ سے نرم ہوں گے ایمان والوں پر۔ کیسے ہوں گے؟ انسانیت کا تو تقاضا ہے ہی، لیکن ایمان والوں پر نرم ہوں گے، ان کی بھوک کو سمجھیں گے، ان کی پیاس کو سمجھیں گے، ان پر ہونے والے ظلم کو سمجھیں گے۔ ایمان والوں پر نرم ہوں گے ایمان والوں پر، سخت ہوں گے کافروں پر۔ کافروں پر سخت مطلب ٹوٹل کافروں پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی کافر تھے، ابو طالب تک، ان پر سخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل نہیں۔ ان کافروں پر جو ہمارے مقابلے میں آئیں گے، اسرائیل مقابلے میں آ رہا ہے، انڈائریکٹلی امریکہ آ رہا ہے مقابلے میں، کیا ان پر سخت ہے؟ ان پر نرم، ان کی پالیسی میں خود شامل ہو جا رہے ہو، ان پر نرم۔ اور یہ بھوکے تمہاری قوم کے لوگ، تمہارے پڑوسی، تمہارے ایمان والے، ان پر سخت، ایسے سخت کہ رہو بھوکے، ہمارے روزے پورے۔ ارے تمہارے روزے منظور ہوں گے؟ تمہارے منہ پر پھینک کے مار دیں گا اللہ رب العزت روزوں کو ایسے۔ تمہارے ایمان والے پڑوسی بھوکے ہیں، نرم ہوں گے ایمان والوں پر، سخت ہوں گے کافروں پر۔ جو کافر تم پر اٹیک ماریں گے، غلط پالیسی کریں گے، ان کی پالیسی میں آپ شامل نہیں ہوں گے، ان پر سخت ہونا چاہیے آپ نے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے سخت ہوں گے، وہ جدوجہد کریں گے اللہ کی راہ میں، اور وہ جدوجہد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ ارے تم نے تو جدوجہد کرنا چاہیے تھا اللہ کی راہ میں۔ سارے تعلقات تم نے اسرائیل سے روک دینا تھا، جیسا ہم کہہ سکتے دعوے کے ساتھ میں انڈیا والے کہ ہم نے اس کے پروڈکٹ استعمال کرنا بند کر دیا۔ ہم نے جتنی ہماری طاقت تھی، استطاعت، اے اللہ ہماری اتنی استطاعت تھی، کیا تمہاری اتنی استطاعت ہے؟ تم اگر اسرائیل سے تعلقات بند کر دیں گے، کلوز کر دیں گے، اس لیے کہ ارے بھوکے مار رہے ہیں ہمارے ایمان والوں، تو کیا ہوں گا؟ مار ڈالیں گے تم کو؟ نہیں، حاکم کو یہ اندیشہ ہے کہ میری کرسی چلے جائیں گی۔ سخت ہوں گے کافروں پر، وہ جدوجہد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ کس کی؟ اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے، تم جیسے نہ ہوں گے، اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے، جیسے غازہ پٹی کے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، بھوکے پیاسے لڑ رہے ہیں، ان کو تو مار نہیں سک رہا ہے، لیکن وہاں کی عوام کو مار رہا ہے یہ اسرائیل بمباری سے بھوکا رکھ کے۔ ارے آپ برداشت کر رہے ہو، باوجود اس کے کہ آپ حاکم ہو، پڑوسی ہو ان کے، آپ کا پہلا حق بنتا۔ وہ جدوجہد کریں گے اللہ کی راہ میں، کر رہے ہیں جدوجہد اللہ کی راہ میں، کر رہے ہیں، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیا وہ بھوکے نہیں رہیں گے؟ رہ رہے ہوں گے غازہ کے مجاہدین، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ان میں، نہیں ہو رہے سرنڈر، نہیں کر رہے کمپرومائز، اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا ملامت کرنے والوں کی ملامت کا، اور کوئی ملامت کرے گا ان کو، جیسا ان کو پہلے جب اسٹارٹنگ ہوئی جنگ کیے گئی ملامت ان پر، ارے یہ تو آتنک وادی ہے، جن دیشوں نے، جن لوگوں نے کہا تھا ان کو آتنک وادی، آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو حق کے لیے لڑنے والے ہیں، یہ آتنک وادی تھوڑی ہے۔ دراصل انہوں نے بیٹھنا چاہیے کرسیوں پر، ان سے بات چیت کی جا رہی ہے، ٹیبل ٹاک کی جا رہی ہے باقاعدہ، کیونکہ وہ حق پر ہے۔ ملامت نہیں، انہیں خوف ہوگا، پہلے ملامت کی گئی، انہیں کہا گیا کہ یہ بلاتکاری ہے، انہیں کوئی خوف نہیں کہ ارے ہم کو تو بلاتکاری سمجھ رہے ہیں، ارے ہم کو تو آتنک وادی سمجھ رہے ہیں، چھوڑ دیتے ہم لڑنا۔ نہیں، غلط ملامت کرنے والوں سے ڈرے نہیں، وہ ثابت کر دیے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ فضل اللہ کا وہ دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جو لڑ رہا ہے، جو مجاہدین ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے فضل عطا کیا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہے گا۔
جسے چاہتا اللہ اس کو دیتا اپنا فضل، اور اسی کو دیتا، قرآن کی آیت گواہ ہے، جو طلب والا رہتا، جو جدوجہد کرتا اپنی استطاعت کے مطابق، اس کو اللہ کا فضل ملتا۔ بیٹھیں گے ایک دن سارا کمپرومائز والا کون بیٹھے گا وہاں؟ کون حکومت سنبھالے گا؟ یہی سنبھالیں گے، اسے جسے وہ چاہے۔ اور ہے اللہ وسط والا، علم والا، اور اللہ وسط والا ہے، گھیرے ہوئے سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب واچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور علم والا، علم والا بھی اللہ تعالیٰ، ایمان والوں جو دعویٰ کرتے ہیں نا حاکم، ان کی حرکتیں بھی دیکھ رہا ہے۔ وہاں کی عوام جو خاموش ہے، ہم نے کیا کرنا تو، ہم نے کیا، ارے تم نے کیا کرنا تو، ارے گروہ یدھ ہو جانا تھا، حاکم کے خلاف چلے جاؤ، گھسو اپنے پڑوسی کو، کائے کے لیے؟ جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہم، کھانا کھلانے جا رہے ہیں پڑوسی کو ہمارے۔ پھر سورہ ہود آیت نمبر 57 وہ بھی دیکھ لینا آپ نے، قرآن کی سورہ ہود آیت نمبر 57۔ پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وارننگ دے رہا کہ پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو ایسے حالات ہونے کے باوجود بھی، تو بے شک میں نے پہنچا دیا تم تک وہ پیغامات جس کے ساتھ، پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوا رہا ہے اس آیت کے ذریعے سے آج، کیونکہ نبوت کو تو دروازہ بند ہے، یہ آیت تو ہر زمانے کے لیے۔ آج اللہ میرے ذریعے سے، میرے مادھیم سے، اے مسلم ممالک کے حکمرانوں، اے مسلم ممالک کی جنتا، تم تک یہ بات پہنچا رہا ہے، اور میں اپنا میری استطاعت کے مطابق حق ادا کر رہا ہوں۔ پھر بھی اگر تم منہ پھیرتے ہو، اس کے باوجود بھی تم کو شرم اور غیرت نہیں آتی ہے، منہ پھیرتے ہو، بھوکے کی بھوک کو نہیں سمجھتے ہو، ایمان والے کی پیاس کو نہیں سمجھتے ہو، بے گناہ قتل ہو جا رہا ہے اس کا احساس تمہارا مر گیا ہے، ٹوٹ چمڑے کے ہو گئے ہو تم، تو بے شک میں نے پہنچا دیا۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں نے تو پہنچا دیا، ایسا میں نے بھی پہنچا دیا تم تک وہ پیغامات، یہ سارے اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا دیا، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا، جس کے ساتھ، یعنی اللہ نے مجھے ایمان والا بنایا تھا، اس آیت پر میرا ایمان تھا، تو اس ایمان، اس آیت کے ساتھ میں نے ایکسیپٹ کیا تھا، میں بھیجا گیا تھا دنیا میں۔ مجھے لگتا میں اسی لیے آیا تھا کہ تم تک کے تنقید کروں، تم کو یہ پیغام پہنچاؤں کہ تمہاری اوقات تھی اور تم نے اپنی اوقات کیا بنا دی، تمہاری اوقات بلندی والی تھی، تم نے اپنی اوقات حاکم و پستی والی بنا دی۔ وہ پیغامات جس کے ساتھ میں بھیجا گیا تمہاری طرف، جس کے ذریعے سے مجھے انڈیا میں اللہ نے بھیجا، یہاں پر پیدا ہوا میں میرے بھارت دیش سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت پیارا ہے مجھے، ہم تم جیسے نہیں ہے، بالکل نہیں ہم تم جیسے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا تمہاری طرف، اور جانشین بنائیں گا میرا رب، اور میرا رب جانشین بنائیں گا، حاکم بنائیں گا میرا رب، بریکٹ میں دیا گیا تمہاری طرف، دوسروں کو تمہاری طرف، تمہاری جگہ دوسرے لے لیں گے، اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے، وہ تمہاری طرف، دوسروں کو تمہاری طرف، اور جانشین بنائے گا میرا رب دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو اللہ کھڑا کر دے گا، دوسرے لوگوں کو جانشین بنائے گا، دوسرے لوگوں کو حاکم بنائے گا۔ سمجھو، ڈرو، اس وقت میں کیا حالت ہوں گی تمہاری، دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ، اور نہیں تم بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا نا، یہ جو اسرائیل، ارے جو امریکہ ہے نا، جن کے سورسز سے تم بیٹھے ہو چپک کے وہاں پر کرسیوں پر، کوئی بھی اللہ کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ جب غازہ والے بیٹھیں گے نا وہاں پر، تو کوئی کچھ نہیں کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑ سکیں گے؟ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور نہیں تم بگاڑ سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ بے شک میرے رب نے ہر شے کی حفاظت کی ہے، بے شک اللہ تو اس کا چیلنج ہے کہ ہم نے تو ہر شے کی، ہر چیز کی حفاظت کی ہے، تو کیا ہم ہمارے ایمان والوں کی حفاظت نہیں کریں گے؟ انہوں نے جو چیز چلائی ہے کہ ان کی جگہوں پر رہا اسرائیل، اور ان کی جگہوں پر ہی قبضہ کر لیا، اور انہیں کو وہاں سے بھگانے کے پیچھے پڑا ہے، معصوم بچوں کو مار رہا ہے۔ بے شک میرا رب نے ہر شے کی حفاظت کی ہے، تو کیا اللہ ان کی ہر شے کی حفاظت اللہ نے کی؟ کیا اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ ہم انڈیا میں رہتے، یہاں تک لوگ کہتے کیسے رہتے، کیا رہتے، تعجب کرتے آپ کے مسلم دیش کے، کیا ایسے حالت میں آپ رہتے، رہ رہے ہیں، ہم شان سے جی رہے ہیں، ہم کو بولنے کا حق ہے، بول رہا ہوں میں، سوائے اللہ کے ہم نہیں ڈرتے، ہمارا حق بولنے میں ہمارے جو بھائی ہے غیر مسلم بھائی، وہ بھی ہمارا سپورٹ کرتے، چاہے کچھ جو ہے ہر جگہ ملیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان مسلم ممالک کے حکمراں خاص طور پہ
اپنی اوقات کو سمجھے اور ان کی حرکتیں کیا ہو رہی ہے اس کو بھی سمجھے. وہاں کی عوام ان حکمرانوں کے خلاف جائے واسطے اللہ کے. اب کوئی اقدام لے، کوئی قدم لے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ایمانیت کو سمجھ لیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے جس بھی جگہ ہو ہم، اور سمجھنے کے بعد میں غور و تدبر کر لیں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی میرا مالک توفیق دے. کیونکہ قرآن میں ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت، یہ ایکویشن ہے سب قرآن میں. ایسا نہیں کہ بس ایمان ہے اور عمل کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم نے کیا کرنا؟ تمہاری استطاعت کے مطابق تم کو عمل کرنا پڑے گا. ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.